کچا مولوی نہیں سمجھے گا، وہ اعتراض کرے گا فوراً، کیونکہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں ہے، وہاں تک پہنچ نہیں ہے۔ تو ان ملفوظات کو چھاپا ہے اسی لیے تاکہ امت یہ جانے کہ یہ اس کام سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو جو تمکن دیا تھا، جو وطنیت دی تھی، اور اس امت کو جو اس زمین کا پر خلیفہ بنایا تھا، اس کی خدائی کی قسم وجہ صرف دعوت تھی، عبادت پر نہیں بنایا تھا خلیفہ، سب بات دعوت پر اس پر خلیفہ بنایا کہ اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدائیہ ملفوظ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے آگے زیر سماعت آنے والے بیان سے منتخب شدہ ہیں۔ بیان کو زیر سماعت لانے سے قبل آپ احباب سے درخواست ہے کہ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے اور کوئی نیا آدمی مسجد میں آ جائے، اس کو چاہیے نفل توڑ کر اس سے ملاقات کرے، نفل توڑ کر ملاقات کرے، کیونکہ اس کے تو فرض کی خبر نہیں، یہ نفل میں مشغول ہے، ہاں اس کے تو فرض کی خبر نہیں اور یہ نفل میں مشغول ہے۔ مولانا منظور نعمانی نے جمع کیے ہیں، جی ہاں، جو بہت متبحر عالم ہیں اپنے زمانے کے، جی ہاں، اللہ نے گہرا علم دیا تھا مولانا منظور نعمانی والے کو۔ اور مولانا صاحب کے ارد گرد ایسے علماء ہوتے تھے جو حضرت کی بات کو سمجھتے تھے، کیونکہ کیا کہوں، کچا مولوی نہیں سمجھے گا، وہ اعتراض کرے گا فوراً، کیونکہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں ہے، وہاں تک پہنچ نہیں ہے۔ تو ان ملفوظات کو چھاپا ہے اسی لیے تاکہ امت یہ جانے کہ یہ اس کام سے کیا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ عوام کی سطح کی چیز نہیں ہے، عوام کی۔ میں تو حیران ہوں کہ لوگوں نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، حالانکہ ان سے عوام کی سطح کو اوپر لانا تھا، اور یہ نہیں کہ یہ تو عوام کی سطح کی چیز نہیں ہے، کہ نہیں، عوام کی سطح کو اوپر لانا ہے یہ چیزیں۔ تو اس میں ہم لکھا ہے یہ ملفوظات میں، تو شخص نماز میں نفل نماز میں مشغول ہے، نیا آدمی آ جائے تو خیال ہے کہ نہیں، اس کے کان میں بات نہیں پڑی ہے، مسجد بازار سے آ گیا ہے اندر۔ ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے بٹھایا دروازے پر کہ دیکھو استقبال میں رہنا، 3 آدمی استقبال کرتے تھے دروازے پر، مولانا عبیداللہ صاحب، مولانا سعید خان صاحب اور مفتی صاحب، ان 3 کی ذمہ داری گیٹ پر آنے والوں کی استقبال کی تھی۔ اب تو 2 مہینے والے استقبال کرتے ہیں، 2 مہینے والے، چپل یہاں رکھ دو، کب سامان وہاں رکھ دو، یہاں وضو کر لو، وہاں نماز در بیان ہو رہا ہے بیٹھ جاؤ، یہ استقبال ہے۔ حالانکہ صحابہ کا معمول تھا کہ وہ آنے والے کو پرکھتے تھے اور ملاقات سے پہلے آپ کو بتاتے آگے کہ یا رسول اللہ فلاں شخص آیا ہے، یہ سنت ہے۔ جو لوگ آتے تھے یہ ان سے ملاقات کر کے والیہ صاحب کو پہلے بتا دیا کرتے، حضرت فلاں آدمی فلاں تنظیم سے متعلق ہے، فلاں تحریک سے متعلق ہے، فلاں جماعت کا آدمی ہے، فلاں شعبے کا صدر ہے، وہ آئے ہیں، جی ہاں، تو حضرت ان کے اعتبار سے ملاقات کرتے، ان کے اعتبار سے بات کرتے۔ تو حضرت بٹھایا ہوا تھا استقبال میں، کوئی آتا نہیں، 2 دن کوئی نہیں آتا تھا، 3 دن گزر جا کوئی نہیں آتا تھا۔ میں نے خیال ہو کوئی آ تو رہا نہیں، چلو ابابین پڑھ لوں، ابابین پڑھ لوں، کوئی آ تو رہا نہیں۔ جی ہمارے ساتھی گشت کے لیے ابابین ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور گشت کے اگر بات بیان ہے تو بیان کے لیے کہ اگر بیان میں اگر ابابین پڑھ گئے تو بیان چھوٹ جائے گا، جی ہاں، یہ بھی جہالت ہے۔ ہاں یوں کہو مجمع سے کہ بھائی سب تشریف رکھے، ابابین کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا، جی ہاں، دعوت تو عبادت کے ساتھ ہے نا، دعوت تو، جی ہاں، دعوت تو عبادت کے لیے ہے، اور یہ کہ چھوڑو ابابین، کیوں کہ دعوت دینا افضل ہے، سنو میں کیا کہہ رہا۔ تو وہ آئے اور آ کے ابابین شروع کر دی نیچے حجرے کے برابر میں دروازے کے پاس۔ ادھر ایک آدمی چڑھا مسجد دروازے پر، مٹکے سے پانی پیا اور پی کے بھاگنے لگا۔ میں ارے 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 دیکھو، ارے یہ گیا یہ گیا۔ مولانا الیاس صاحب آنے والوں پر ایسے لپکتے تھے جیسا شکاری شکار پر لپکتا ہے، جی ہاں، ایک آدمی نہیں سمجھتے تھے، ایک آدمی نہیں سمجھتے، تو ان کو کان میں آواز پڑی اور غصے میں وہ لیا، ارے کوئی ہے جسے دیکھے۔ حضرت کا مرض وفات شروع ہو گیا تھا، 4 پیر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، ارے کوئی ہے جسے دیکھے۔ تو میرے کان میں آواز آئی تو میں سلام پھیر کر گیا کہ حضرت کیا بات ہے، میں کہاں تھے تم؟ کہنے میں نے بڑے اطمینان سے کہا میں ابابین پڑھ رہا تھا۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ کل اللہ کے یہاں جب یہ آدمی پیش کیا جائے گا اور اللہ پوچھیں گے کہ میں نے اسے تمہاری مسجد میں پہنچایا تھا، تم نے کیا کیا، تم کیا جواب دو گے ابابین کا؟ تو سب کہنے لگے حضرت آپ بھی تو کہتے ہیں ابابین پڑھو، اور تہجد بھی پڑھو، اور اشراق بھی پڑھو، چاشت بھی پڑھو، اور ابابین بھی پڑھو، جی ہاں، بلکہ حکم ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، جی ہاں، سب سے اچھا قول تو اس میں یہی ہے کہ صلوات سے سنت نفلیں مراد ہیں اور صلاۃ الوسطی سے درمیان کا فریضہ مراد ہے، سمجھے؟ صلاۃ الوسطی سے فرائض مراد ہے، صلاۃ الوسطی، اور صلوات سے پہلے بعد کی سنتیں اور نفلیں، جی مطلب چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دو، وقت نہیں ہے۔ جی ہم سفر میں تھے، ایک جگہ اترے ہوئے کہیں، اطمینان سے تھے، کوئی جلدی نہیں تھی جانے کی۔ ظہر کا وقت ہوا، ایک ساتھی نے کہا بھائی وہ ظہر پڑھاتے ہیں، ہاں جی پڑھ لو ظہر۔ ہم نے سنت پڑھ لیں، کہنے کہ سنت کا وقت نہیں ہے، تو ہم نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہو، یہ بدعت کا زمانہ ہے، سنت کا زمانہ تو ہے نہیں۔
کہنے لگے نہیں ہم تو اس لیے کہہ رہے تھے کہ بہت سفر کر کے آئے تھکے ہوئے ہیں. میں نے کہا وہ نمازی کیا جو تھکان میں نہ پڑی جائے, وہ نمازی کیا جو تھکان میں, تو نمازی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی نماز دعوت کی محنت سے تھکنے کے بعد ہے. نبی کی نماز کب ہے؟ تھکنے کے بعد. یہاں ہم دعوت تھکنے کے بعد آرام کرتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے سنت میں کہ تھکنے کے بعد نماز ہے, تھکنے کے بعد نماز ہے. جی اسے اللہ نے ترتیب رکھی ہے قرآن میں, پہلے دعوت, پھر اس دعوت کی تکان کے بعد عبادت, اور عبادت کے بعد دعا. اذا فرغت فانصب والى ربک فرغب, یہ تین چیزیں ہیں. سمجھا نہیں ہماری بات؟ اذا فرغت فانصب, آج وہ فارغ ہو جائیں دعوت سے تو تھکائیں اپنے آپ کو عبادت میں. جی کیوں؟ اس لیے کہ دعوت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے, اور نماز اللہ کے قرب کا مظہر ہے. اس میں قرب ظاہر ہوتا ہے. یہ نماز مومن کی معراج ہے نا, نماز مومن کی معراج تو کہتے ہیں لوگ, اور خبر نہیں کہ معراج کیوں ہے, کیا مطلب ہے. کیونکہ نماز میں تین چیزیں ہیں, نماز میں تین چیزیں ہیں, اور معراج میں بھی تین چیزیں ہیں. معراج میں تین چیزیں ہیں, تکلم, تقرب اور رؤیت. اللہ کا دیدار, اللہ کا قرب, اللہ سے باتیں. یہ تین چیزیں نماز میں ہیں, یہ تین چیزیں نماز میں ہیں کہ نماز پڑھنے والا اللہ سے سرگوشی کرنے والا, اور اللہ کے سب زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں. اور تیسری بات تو رؤیت ہے کہ اللہ کے بعد جیسا کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. تو رؤیت اور تقرب اور تکلم, تینوں چیزیں نماز میں. اس لیے نماز کو مومن کے معراج کا ہے. مہاراج نے تو یاد کر رہا تھا کہ لوگ نوافل کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ موقع نہیں ہے, اب موقع نہیں ہے, اب تکان ہے. جی ہاں, تو حضرت نے فرمایا کہ تم کہاں تھے؟ عرض کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اوابین. حضرت کو غصہ دے کر کہنے لگے مفتی صاحب تو کیا میں اوابین نہ پڑھتا؟ کیسے میں دونوں کام تو کرتا اکیلا. حضرت نے فرمایا جب تمہیں اوابین پڑھنی تھی تو تم نے اپنی جگہ دوسرے کو استقبال میں کیوں نہیں کھڑا کیا؟ یہ ہے بات. نبی بھی اپنے ساتھ ساتھی کو لیتے ہیں کہ انہیں میرے ساتھ کر دیجئے تاکہ ہم تیری عبادت بھی زیادہ کریں, تیرا ذکر بھی زیادہ کریں. اشرک فی امری اشدد بھی ازری, کہ ساتھیوں کے ساتھ ساتھیوں کو جوڑ کے جماعتیں بنایا کرو کام کے لیے, تاکہ اس سے دعوت عبادت کو جمع کیا جا سکے. تو یہ جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اپنے ساتھ ہارون کے لینا چاہتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے مجھے قوت بھی ملے, اور ہم دونوں مل کر تیرا ذکر اور تیری عبادت زیادہ کریں گے. نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. ہاں, چھوڑنا نہیں. جی اور روایت دیکھیں آپ, جس میں دو صحابی تھے پہرے پر, ایک نماز میں ایک آرام میں. جی کہ تم یہ کرو میں یہ کر لوں. ایک نماز میں ایک پہرے پر. جی ایک نماز میں کہ جی تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہ مجھے نماز میں مزہ آ رہا تھا, میں تمہیں کیسے بتاتا. جی ہاں, تو میں نے عرض کیا کہ یہ تھی بات. یہ ملفوظ کہ اگر کوئی نیا آدمی آ جائے تو فرماتے کہ تم نماز چھوڑ کر اس کو روکو, اس سے بات کرو. اگر وہ جانے والا دعوت دو, اور اگر وہ ٹھہرنے والا ہے تو پہلے نماز پوری کر لو, پھر اس کو لے کے بیٹھے. ہم نے عرض کی ہے ایک بات کہ نفر اور خروج یہ تو بذات خود مطلوب ہے, یہ مستقل اللہ کا امر ہے, عبادت مستقل اللہ کا امر ہے. اس لیے صحابہ کرام کے خروج میں جہاں کمی آئی وہاں ناراضگی ظاہر کی گئی. آپ ذرا غور کریں, اس پر آپ غور کریں کہ کسی بڑے سے بڑے جرم پر وہ ناراضگی نہیں ہے. سنیے غور سے. حضرت حاتب نے مکے والوں کو آپ کے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی خبر کر دی, جبکہ آپ بہت چھپ کر تیاری کر رہے تھے مکے پر حملہ کرنے کے لیے. مسلمان چھپ کر انہوں نے خط لکھا مکے والوں کو. اتنی بڑی بات پیش آئی کہ مخبری کر دی. حاتب نے خط لکھ دیا مکے والوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ایسا جیش لے کر آ رہے ہیں جو تمہیں سیل کی طرح بہا کر لے جائے گا, سیل کی طرح بہا کر لے جائے گا. ادھر یہ خط چلا, ادھر وحی آ گئی کہ دیکھو خط جا رہا ہے, خط جا رہا ہے. پکڑا گیا, خط واپس آیا, خط کھلا حاتب کی طرف سے. بلایا حاتب یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ کی مدد حق ہے آپ کے ساتھ, آپ کا دین حق ہے, میں کوئی منافق نہیں ہو گیا, یہ میں نے اسلام کو خام جنگ ارادہ نہیں کیا. میرے بچے وہاں ہیں, میں نے مشرکین پر احسان کیا ہے تاکہ اس احسان کے بدلے میں وہ میرے بچوں کی حفاظت کر لیں, بس اسی بات. تو آپ نے ان کی اس معذوری کو, اس کمزوری کو آپ نے قبول کر لیا. میں ہاں حاتب کو عذر قبول کر لوں. حضرت عمر نے کہا جی اجازت دیجیے میں اسے قدر کر لوں, منافق ہے. کہ نہیں عمر تم کیسے منافق کہہ رہے ہو, یہ تو بدری صحابی ہیں, اللہ اہل بدر کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ میں تمہیں معاف کر چکا, جو چاہو کرو میں تمہیں معاف. تو میں نے عرض کیا ایک مثال ہے, یہ بہت بڑی بات پیش آ گئی, لیکن آپ نے کر دی. نہیں کوئی بات, حضور قبول کر لو. زنا کرنے والے کے بارے میں تو کتنے قصے ہیں. فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ زنا کرنے والا رجم ہونے کے بعد وہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں اس کو. یہ نہیں کہ اسے بولنا چھوڑ دو, اسے بولنا چھوڑ دو, اس نے یہ غلطی کی, اسے بولنا چھوڑ دو, یہ غلطی کی. نہیں, کوئی مثال نہیں ہے سوائے اس شخص کے جنہوں نے بلا عذر اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کی, ان سے ناراض.
ایک دن 2 دن ناراض نہیں، 50 راتیں ناراض. کیوں؟ صاحب فرماتے تھے اس ناراضگی کو لمبا اس لیے چلایا گیا تھا تاکہ قیامت تک والی امت سمجھ لے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے. لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. یہ بہت سی گناہ بیان کرتے ہیں کہ یہ گناہ اللہ کے نبی نے اس سے روکا، اس سے روکا، اس سے روکا، اس سے روکا. اور جو سب سے زیادہ ناراضگی کا گناہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنے میں بلا عذر تاخیر کرنا. جی ہاں، کہ اس پر کوئی نہیں کہتا کہ بھائی یہ غلطی ہو گئی. یہ 3 آدمی جو تبوک میں جانے سے رہ گئے، حالانکہ تبوک میں قتال نہیں ہوا، تبوک میں قتال لیکن یہ نکلنے سے رہ گئے. آج جائیں گے، کل جائیں گے، آج جائیں گے. محافظہ کا بیان پڑھ رہا تھا، حضرت کے بیان میں ہے مجمع سے کہہ رہے حضرت کہ اگر ایک دفعہ بھی یہ کہہ دیا کہ آج نہیں کل چلا جاؤں گا، اگر یہ کہہ دیا ایک دفعہ بھی کہ آج نہیں کل چلا جاؤں گا، تو تیرے ساتھ وہ معاملہ ہوگا تو کعب کے ساتھ ہوا ہے. اس کے بیان میں سن 47 سے چند مہینے پہلے کا بیان ہے حضرت، 47 سے چند مہینے پہلے اس کا بیان میں فرما رہے مجمع سے کہ تم تھوڑا سا لے کر اب نکل جاؤ ملک کے اندر، تھوڑا سا مال لے کر نکل جاؤ ملک کے اندر. آگے فرما رہے ہیں غصے میں کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اب نہ نکلے تو سب کچھ چھوڑ کر ملک سے نکلنا پڑے گا. یہ 47 سے چند مہینے پہلے کا بیان ہے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا لے کر نکل جاؤ ملک کے اندر، ورنہ سب کچھ چھوڑ کر ملک سے باہر نکلنا پڑے گا. یہ غور کرنے کی باتیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو جو تمکن دیا تھا، جو وطنیت دی تھی، اور اس امت کو جو زمین کا پر خلیفہ بنایا تھا، اس کی خدا کی قسم وجہ صرف دعوت تھی. عبادت پر نہیں بنایا تھا خلیفہ، سب بات دعوت پر اس پر خلیفہ بنایا کہ اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. جی ہاں، وَلَا يُمَكِّنَنَّ دِينَهُمُ الَّذِي لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ تمہیں غیروں کے خوف سے نکالیں گے، غیروں کے تسلط سے نکالیں گے. جی ہاں، تمہیں امن دیں گے ہر اعتبار سے، مگر شرط یہ ہے کہ تم میرے دین کی نصرت کرو گے اور میری عبادت کرو گے، بس ہر کسی کو شریک نہیں کرو گے. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ ایک چیز ہے اندر کہ نکلنے کو لوگ کوئی اہمیت نہیں دیتے، نکلنے کو اہمیت